اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مخالف، یہ مخالف حق طاقتیں جو ہیں، یہ حق دوستی کس طرح سے ادا کرتے تھے کہ ہدایت کا درس تو کیا دیتے بلکہ نور فطرت جو ہے وہ اس کے خلاف لے جا کر اس کو بھی سلب کر لیتے ہیں۔ تو یہاں اس لیے ولی کا ترجمہ میں نے دوست کیا کہ ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، نہ اللہ کے علاوہ نہ تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ کوئی سفارشی۔ ادنا درجے کی دوستی جو ہے وہ یہ ہے کہ بھائی کسی کے ہاں کوئی سفارش کر دے، اس میں تو کچھ خرچ نہیں ہوتا۔ تو اسی واسطے بخیل ترین ہے وہ انسان کہ وہ کسی کا سفارش بھی کر سکتا تھا وہ بھی نہ کرے، تو یہ اس سے زیادہ بخل کیا ہوگا۔ اسی طرح سے دوستی، ادنا درجے کی دوستی یہ ہے کہ سفارش کر دے، فرمایا کوئی سفارشی بھی نہیں ہوگا اللہ کے یہاں اللہ کے علاوہ۔ افلا تتذکرون، کیا پھر بھی تم نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ یدبر الامر من السماء الى الارض، پھر اللہ سبحانہ و تعالی صرف خالق ہی نہیں ہے، صرف مالک ہی نہیں ہے، منتظم بھی وہی ہیں، مدبر بھی وہی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ فلاسفہ یونان میں ایک گروپ تھا جو یوں کہتے تھے کہ صاحب یہ تو چونکہ دلائل ایسے ہیں، دلائل قدرت، کہ یہ ماننا پڑتا ہے کہ ایک ہی ہے جس نے یہ ساری کائنات پیدا کی۔ قرآن نے بڑے سادہ لفظوں میں اس بات کو کہا کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس آسمانوں اور زمین کے اندر دو ہوتے چلانے والے، پیدا کرنے والے، اس کے کبھی کا نظام فاسد ہو چکا ہوتا، درہم برہم ہو چکا ہوتا۔ دلائل مضبوط ہیں۔ تو گویا یوں کہیے کہ یونان کے فلسفیوں نے، ایتھنس کے فلسفیوں نے، وہ جو افلاطون اور فیثاغورس کا زمانہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعثت کا زمانہ، اس وقت جو ہے یہ فلسفہ اور منطق جو ہے اس کا عروج تھا۔ تو بڑی بحثیں ہوئیں کہ یہ جو کائنات ہے، یونیورس ہے اور عالم ہے، یہ کیسے پیدا ہوا، کس طرح سے وجود میں آیا کہ یہ عارضی ہے، حادث ہے، یہ قدیم ہے، کوئی اس کا بنانے والا ہے کہ خود سے بن گیا۔ یہ ساری بحثیں اس وقت سے چلی آ رہی ہیں۔ جن لوگوں نے اس کو مانا کہ پیدا کرنے والا ہے کوئی ضرور، عقل ہماری یہ کہتی ہے، تو انہوں نے کہا، انہوں نے بھی یوں نہیں مانا کہ پیدا کرنے والا وہی نظام بھی چلا رہا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اتنا کفر پھر بھی ان کا باقی رہا کہ پیدا تو کیا اس کو، مگر پیدا کرنے کے بعد وہ اپنا بیٹھ گیا۔ اب اس کے بعد اس نے عقل اول پیدا کی، اور عقل اول جو ہے وہ اس پوری کائنات کے ایک نظام کو چلا رہی ہے۔ یہ فلسفہ یونان میں یہ بات کہی گئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس سے انکار کر رہے ہیں۔ اس نے پیدا بھی کیا، وہی نظام بھی چلا رہا ہے۔ اس کے فرماتے ہیں یدبر الامر من السماء الى الارض، وہی تدبیر کرتا ہے معاملے کی آسمان سے زمین تک، پوری کائنات کا سسٹم جو ہے وہ اس کے چلائے چل رہا ہے۔ ثم یعرج الیہ، پھر جو یوں کہیے کہ اس کے احکام اور ہدایات کے مطابق جو نظام چل رہا ہے، پھر یہ نہیں کہ ہدایت دینے کے بعد وہ خبر ہی نہیں رہتی کہ الٹا ہو رہا ہے کہ سیدھا ہو رہا ہے، نہیں، پھر وہ نوٹس میں بھی لایا جاتا ہے، پھر رپورٹ کارگزاری بھی پہنچائی جاتی ہے اوپر کہ کیا ہوا ہے، جو حکم ملا تھا اس کے مطابق کام ہوا کہ نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ حکم دے دینے کے بعد بے خبر نہیں ہو جاتے، بلکہ باخبر رہتے ہیں کہ ان کی مرضی اور ان کے حکم کے مطابق کام ہوا کہ نہیں۔ ثم یعرج الیہ، یہ انتظام اور تدبیر جو ہے یہ آسمان سے زمین تک ہوتی ہے، اور زمین سے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جاتی ہے، یعنی یہ کہ کارگزاری کی رپورٹ۔ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، یہ ایک ایسے دن کے اندر یہ عروج ہوتا ہے اس سارے معاملے کا اوپر جانا کہ جس کی مقدار 1000 سال ہے، اس حساب سے کہ جس کو تم شمار کرتے ہو۔ تم جو گنو گے تو تمہارا گننے کا جو بھی حساب ہے، مثلا 24 گھنٹے کا دن ہے تو 24 گھنٹے کا ایک دن ہوا۔ اب تم ایسا اگر یہ کہو کہ 24 گھنٹے گننا شروع کرو، تو اللہ کے یہاں کا ایک دن جو ہے وہ تمہارے اپنے اس حساب سے وہ 1000 سال کے بنے گا وہ ایک دن۔ اس دن کے اندر جا کر کے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ لوٹتا ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ مضمون وہ ہے کہ جس پر مجھے شاید 10 منٹ لگے ہیں، اور 5 منٹ میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن کچھ بھائی روزہ بھی تو اثر کرتا ہے نا، تو میرا خیال یہ کہ یہیں روک دیں، پھر انشاءاللہ آئندہ ہفتے میں اس مضمون کو بیان کروں گا، مجھے یاد دلا دیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما
تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सिफात बतलाई जा रही थी कि जिससे अक़ीदे तौहीद की तायीद होती है और उसकी तक़वियत पहुँचती है। फरमाया था कि युदब्बिरुल अम्र मिनस समाई इलल अर्द, वो मामलात की तदबीर करता है, इंतज़ाम करता है आसमान से ज़मीन तक। सुम्मा यारुजु इलैहि फी यौम,
عرج یارجو کا مطلب آتا ہے اوپر چڑھنا، عروج اس کا مصدر ہے۔ پھر چڑھتے ہیں اس کی طرف، کیا چڑھتے ہیں؟ الامر، وہی معاملہ جس کی تدبیر اللہ سبحانہ و تعالی نے کی آسمان سے لے کر زمین تک، وہ معاملہ اللہ کی طرف چڑھتا ہے ایک ایسے دن میں کہ جس کی مقدار 1000 سال ہے اس حساب سے کہ جو تم کرتے ہو۔ مما تک بات یہ ہے کہ یوم سے مراد کیا ہے؟ جس یوم کی مقدار یہاں بتلائی گئی ہے کہ انسانوں کے اپنے حساب سے 1000 سال ہے، اس یوم اور دن سے کیا مراد؟ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی ہو، لیکن یہاں دن کی مقدار بتلائی گئی ہے انسانوں کے حساب سے 1000 برس، اور سورۃ المعارج کے اندر 50,000 برس بتائی گئی۔ اور سورہ معارج دیکھیے آپ، اس میں 29ویں سپارے کے اندر اور 651 پر ہے سورۃ المعارج، اس میں آیت نمبر 4، تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، چڑھتے ہیں فرشتے اور روح اللہ کی طرف الیہ ایک ایسے دن میں کہ جس کی مقدار ہے 50,000 سال۔ تو یہاں ایک دن کی مقدار 50,000 سال بتائی گئی اور سورہ معارج میں، اور اس سورہ سجدہ کے اندر 1000 سال بتائی جا رہی ہے۔ تو یوں کہیے کہ ایک تضاد بظاہر ہے، کانفلکٹ ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں جن کو حل کرنا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس یوم سے مراد قیامت کا دن ہے، اور الامر سے مراد یہ ہے کہ جو بھی معاملات ہیں، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کام کیا اور اس کے بعد اس کی کوئی چیکنگ نہیں ہوگی، اس کی کوئی دیکھ ریکھ نہیں ہوگی، اس کی کوئی جواب دہی نہیں ہوگی، یہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک پلان بنایا، اس پلان کے مطابق انتظام چل رہا ہے۔ قیامت کے دن اس سارے پلان اور انتظام کو دیکھا جائے گا، کیا ٹھیک ہے اور کیا ٹھیک نہیں ہے۔ یوم سے مراد قیامت کا دن ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ یہاں 1000 سال اور وہاں 50,000 سال، ان کا ٹکراؤ جو ہے اس کو کیسے ختم کیا جائے؟ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ لوگوں کے حالات کے اعتبار سے یہ فرق ہوگا دن کے اندر۔ جس کی جیسی پریشانی اس کے لیے وہ دن اتنا ہی بڑا۔ کہا کرتے ہیں نا بھائی، مصیبت کا دن تو کاٹے نہیں کٹتا، تو دن تو وہ اتنا ہی ہے، لیکن جو مصیبت میں گرفتار ہے اس سے پوچھئے تو اس کا ایک گھنٹہ جو ہے وہ ایک دن کے برابر ہے، اور جو آرام اور عیش کی زندگی گزار رہا ہے اس سے پوچھئے تو مہینوں اور سال ایسے گزر رہے ہیں جیسے دن گزر رہے ہوں۔ تو آرام اور راحت کا ٹائم جلدی گزرتا ہے، اور مصیبت کی گھڑیاں جو ہیں وہ بہت دراز ہوتی ہیں۔ تو قیامت میں جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے ان کے لیے یہ سارا وقت ایسے گزر جائے گا جیسے ایک نماز کا وقت، لیکن جو مصیبتوں میں ہوں گے، جو پریشانیوں میں ہوں گے، ان کے لیے یہ دن بڑا لمبا ہوگا۔ تو کسی کے لیے 1000 برس کے برابر ہوگا، کسی کے لیے 50,000 سال کے برابر ہو جائے گا وہ دن کھنچ کر کے۔ تو یہ بعض مفسرین نے کہا۔ بعض نے کہا کہ نہیں، قیامت میں دن مختلف ہوں گے، ایک دن 50,000 سال کا ہوگا اور ایک دن جو ہے وہ 1000 سال کا ہوگا۔ اس طرح سے فرق ہو جائے گا۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں دنیا میں گرمی کے دن بڑے، سردی کے دن چھوٹے، تو یہ ایک فرق اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت میں رکھیں گے۔ دنیا میں فرق گھنٹوں کا ہوتا ہے، آخرت میں برسوں کا فرق ہو جائے گا دنوں کے اندر۔ تو یہ تو ہے قیامت کے تعلق سے۔ اگر یہ یوم سے مراد یوم آخرت ہو تو مفسرین اس بارے میں یہ کہتے ہیں، تو اس طرح سے وہ دو صورتوں میں جو مختلف باتیں آئی ہیں ان کا ٹکراؤ ختم ہو جاتا ہے۔
بعض کہتے ہیں کہ نہیں، قیامت کا دن مراد نہیں ہے، بلکہ یہ قیامت سے پہلے کے دن مراد ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو انتظام فرمایا ہے، جو تدبیر کی ہے آسمان اور زمین سے لے کر زمین تک کے معاملات کی، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جاتے ہیں، 500 برس آنے میں لگتے ہیں اس حکم کے، اور 500 برس پھر یہاں سے جانے میں لگتے ہیں۔ لیکن یہ حقیقی سفر کی مدت نہیں ہے، یہ ہمارے حساب سے فرشتہ تو دن کے ایک 10ویں حصے کے اندر آتا اور چلا جاتا ہے، بلکہ اور اس سے بھی کم میں، لیکن ہمارے اعتبار سے اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ مسافت اتنی ہے کہ جیسے اگر ہم چلتے تو 500 برس میں پہنچتے۔ چنانچہ حدیث کے اندر ایک موقع پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، اور وہ حدیث وہ ہے کہ جس میں یہ فرمایا کہ یہ جو آسمان اور زمینوں کے درمیان فاصلہ کتنا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ زمین سے لے کر آسمان تک 500 برس، اور ہر آسمان سے لے کر ہر دوسرے آسمان تک 500 برس کا فاصلہ ہے، اور فرمایا کہ 7ویں آسمان پر بیت المعمور ہے، وہ ٹھیک بیت اللہ کی اس محاذات میں ہے، جو زمین کے اوپر بیت اللہ ہے ٹھیک اس کے سیٹ کے اندر ہے وہ بیت المعمور 7ویں آسمان پر جو ہے۔ اور جس طرح سے یہ قبلہ ہے یہاں اس زمین والوں کے واسطے، اسی طرح سے وہ قبلہ ہے آسمان والوں کے واسطے۔ اور اس حدیث کے اندر الفاظ یہ ہیں کہ بیت المعمور سے اگر کوئی ڈول لٹکایا جائے تو وہ ٹھیک بیت اللہ کی چھت پر آ کر ٹھہرے گا، وہ اس کے سیٹ کے اندر ہے وہ۔ تو اس حدیث میں 2 آسمانوں کے درمیان یا زمین اور آسمان کے درمیان کی جو مسافت ہے وہ 500 برس بتائی گئی ہے ہمارے حساب سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان اگر سفر کرے تو 500 برس میں پہنچے گا، تو 500 برس کا جانا اور 500 برس کا آنا انسان کے حساب سے، یہ الگ بات ہے کہ فرشتہ اس کو منٹوں میں طے کر لیتا ہے۔ تو ایک تو بات یہ ہے کہ اس میں آنا انسانوں کے اعتبار سے یہ مسافت بتائی گئی۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ایک حکم نافذ کرتے ہیں، ایک فیصلہ فرماتے ہیں کسی چیز کے ہونے کا، پھر وہ عملی جامہ پہننے کے جو مراحل ہیں اس میں تقریباً 1000 سال لگ جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آج ایک فیصلہ ہوا اور صبح سے لے کر شام تک، یہ صورت نہیں ہے۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں قوموں کے عروج اور زوال کو اگر دیکھا جائے، قوموں کو جو ترقی اور اس کا تنزل جو ہے وہ اس میں 1000 سال لگ جاتے ہیں۔ ایک قوم کو چڑھتے چڑھتے جو ہے 500 برس لگے، اس قوم کو ڈوبتے ڈوبتے جو ہے وہ 500 برس لگے۔ یہ 1000 سال لگتے ہیں کسی قوم کے عروج اور زوال میں۔ یہ اسی طرف اشارہ ہے کہ تم جو جلدی میں چاہتے ہو، تم یہ سمجھتے ہو کہ قیامت اب آئی اور اللہ کا عذاب اب آیا، اگر ہم اللہ کے نافرمان ہیں تو ہم کو تہس نہس کر دینا چاہیے فوراً۔ میں کہ یہ فوراً جو ہے اللہ کا معاملہ اس طرح نہیں ہے۔ قوموں کی ترقی اور قوموں کے زوال میں کم سے کم اس پورے اس معاملے کے اندر 1000 برس لگتے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے، اس لیے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کسی ترقی پانے والے قوم کے کسی فرد کو کہ میں تو اللہ کا بڑا پسندیدہ ہوں، بڑا محبوب ہوں، اور دیکھیے میں تو زندگی میں نے گزار لی ہے اور اب بوڑھا ہو چکا ہوں، مرنے کے قریب آیا ہوں، مجھ پر تو کوئی عذاب نہیں آیا۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ یہ کہ طویل وقت لگتا ہے اللہ کے اس فیصلے کے نفاذ میں۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہ جناب ایک آدمی نے کوئی غلطی کی، نافرمانی کی، فوراً اس کو سزا مل گئی، ایک آدمی نے جو ہے فرما برداری کی، فوراً اس کو ترقی دے دی۔ اس طرح کا نظام اللہ کے ہاں نہیں ہے، ایک مرتب ایک صورت ہے، یہ بتانا مقصود ہے، واللہ عالم۔ تو فرمایا کہ یدبر الامر، تدبیر فرماتے ہیں معاملات۔ الامر معاملے کو کہتے ہیں، ترجمہ معاملے سے کیا جائے گا۔ انہوں نے ہندی میں کیا ترجمہ کیا ہے؟ آرڈیننس، ہاں یہ حکم کا ترجمہ انہوں نے لغوی کیا ہے۔ میں وہی بتانا چاہ رہا تھا کہ الامر کے ویسے معنی ہے حکم کے، لیکن مفسرین جو اردو کے مفسرین ہوں گے آپ دیکھیں گے تفسیر میں تو وہاں معاملہ ضرور ترجمہ کیا ہوگا، کیونکہ اللہ کے حکم سے سارے کام ہو رہے ہیں، سارے معاملات اللہ کے حکم سے چل رہے ہیں، اس لیے معاملے کے لیے لفظ الامر لائیں گے۔ تو اللہ تدبیر کرتے ہیں اپنے حکم کی، یعنی یہ نہیں کہ حکم دے دیا اب وہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا اللہ کو اس سے کوئی مطلب نہیں،
نہیں وہی اپنے حکم کو نافذ بھی کراتے ہیں. تو تدبیر کرتے ہیں معاملات کی آسمان سے زمین تک، پھر وہ چاہتا ہے معاملہ اللہ کی طرف ایک ایسے دن میں کہ جس کی مقدار ہے 1000 برس، اس حساب سے کہ تم شمار کرتے ہو. ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم. تو اس سے بتانا یہ ہے کہ اللہ بے خبر نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ حکم دینے کے بعد اللہ میں کو کچھ پتہ نہیں کہ میرا حکم پر عمل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، وہ صورت نہیں، بلکہ اللہ پل بھر کے باتوں کی خبر رکھتے ہیں. ایک ایک چیز کی رپورٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس پہنچتی. حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے جو 2 وقت جو ہیں وہ دعا کی قبولیت کے بتائے گئے ہیں. ایک تو ہے فجر کے بعد کا وقت، جو خاص طور پر یہ جو اشراق کا جو وقت ہوتا ہے، اسی فجر سے لے کر کے اور اشراق تک کا جو یہ وقت ہے، یہ قبولیت دعا کا وقت ہے، صبح صادق سے لے کر کے. اور اسی طرح سے عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت بھی قبولیت دعا کا وقت ہے. وہاں ایک حدیث میں یہ ذکر کیا گیا کہ 2 وقت جو ہیں یہ فرشتوں کے آنے اور جانے کے وقت ہیں، ان کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں. جو فجر کا وقت ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ رات کے جو فرشتے ہیں وہ جاتے ہیں آسمان کی طرف، اور دن کے جو فرشتے ہیں وہ آتے ہیں نیچے زمین کے اوپر چارج لیتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ ڈیوٹیاں سنبھالتے ہیں. تو اسی طرح سے عصر اور مغرب کے درمیان کہ دن کے فرشتے چارج دیتے ہیں اور رات کے فرشتے آ کر چارج لیتے ہیں معاملات کا. جن فرشتوں کی ڈیوٹیاں ختم ہو رہی ہیں وہ آسمان کی طرف جاتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دن بھر کی رپورٹ دیتے ہیں دن والے فرشتے، اور صبح کو رات والے فرشتے اللہ کو جا کر رپورٹ دیتے ہیں. ظاہر ہے کہ اللہ کی رپورٹ دینے کے یہ معنی ہرگز نہیں کہ اللہ میاں کو اگر رپورٹ نہ دی جاتی تو اللہ کو پتہ نہ چلتا. اللہ تو عالم الغیب والشہادہ ہے، اسی لیے آگے وہ آیت آ رہی ہے کہ ذالک عالم الغیب والشہادہ. یہ نہیں کہ اللہ میاں کے جو ہیں وہ اپنے اس سارے نظام کے محتاج ہیں. اگر اس نظام کے اندر کوئی کل جو ہے وہ ٹیڑھی ہو جائے اور کوئی کمپیوٹر جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دے تو اللہ میاں بے خبر، یہ صورت نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ اللہ ذالک عالم الغیب والشہادہ کے معنی یہ ہے کہ اللہ خود اپنی ذات سے باخبر ہیں، ان کے لیے ہر چیز شہادہ ہے. ہمارے اعتبار سے جو غیب ہے وہ اللہ کے اعتبار سے شہادہ ہے، مگر یہ ایک سرکاری نظام ہے، سرکاری نظام ہے. اور ایک وہ یوں کہیے کہ بادشاہی ایک آداب کے مطابق یہ نظام چلتا ہے. ایک اسٹاف ہے جو کام کر رہا ہے، اس کے مناسب اسٹاف کی ذمہ داری ہے کہ وہ لا کر رپورٹ دے، اگرچہ آقا پہلے سے باخبر ہے. تو اس لیے وہ آیت بعد میں لائی کہ ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم. وہی ذات ہے عالم غیب کی اور شہادہ کی. یہ غیب اور شہادہ ہمارے اعتبار سے، اللہ کے اعتبار سے نہیں. العزیز الرحیم، وہ غالب ہے، جو فیصلہ کرے اس سے کوئی روک نہیں سکتا. اور الرحیم، فیصلے کے اندر جو چیز اصل کار فرما ہے وہ اللہ کی شان رحیمی ہے. تو یہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب آیا تو ہم نے سمجھا اللہ میاں کو غصہ آ گیا. نہیں، اس عذاب میں بھی اللہ کی شان رحیمی موجود ہے. یہ ایسا ہے کہ جیسے ڈاکٹر آپریشن کرتا ہے، تو ڈاکٹر آپریشن کر رہا ہے، وہ چھری کانٹا لیے ہوئے کھڑا ہوا ہے. کون یہ کہہ سکتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو غصہ آ گیا انہوں نے کاٹ دیا اس کا جسم؟ نہیں، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ ڈاکٹر کی یہ مہربانی ہے بیمار کے اوپر کہ انہوں نے اپنے آرام کو چھوڑ کر، اپنی دوسری ضرورتوں کو چھوڑ کر ڈاکٹر جو ہے مریض کی تکلیف پر پوری طور پر توجہ کر رہے ہیں اور آپریشن میں دیر نہیں کر رہے ہیں. آپ یہ کہیں گے کہ ڈاکٹر کی مہربانی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی عذاب اس دنیا میں آتا ہے، یہاں تک کہ قیامت میں جو جہنم والوں کو جہنم میں بھیجا جائے گا، وہ بھی شان رحیمی ہے اللہ کی. اس واسطے کہ اگر مستحقین عذاب کو عذاب نہ دیا جائے تو اس کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ مستحقین نعمت جو ہیں پھر ان کو شکوے کا موقع ہوگا. اے اللہ، ہم نے مصیبتیں جھیلی تھی، ہم بھی اسی حال میں، انہوں نے عیاشیاں کی، نافرمانیاں کی، وہ بھی اسی حال میں، تو نقصان میں تو ہم رہے. اس لیے جو لوگ نعمتوں کے مستحق ہیں ان کی نعمتوں کا تقاضا ہی یہی ہوگا کہ مجرمین کو سزا ملے. سمجھ آیا؟ تو اب آپ بتائیں کہ شان رحیمی ہوئی نہ ہوئی اللہ کی. اسی طرح سے دنیا میں اگر مجرمین کو سزا نہ دی جائے ایک خاص وقت پر، جو بھی اللہ کے حکمتوں کے مطابق ہے، اگر ان کو مبتلا عذاب نہ کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکش لوگ پروان چڑھتے رہیں گے، ان کی مقدار، ان کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی، تو دنیا میں کوئی اللہ کا نام لینے والا نہ ہوگا، دنیا میں کوئی عزت اور امن کے ساتھ زندگی بسر کرنے نہ سکے گا. اس لیے کہ فتنہ کرنے والے اور جو ہے فساد کرنے والے ان کو تو چھوٹ مل گئی. اس لیے خاص وقت تک ان کو کھیلنے اور کودنے کا موقع دیا جاتا ہے.
چلو ہم تم کو ڈھیل دے رہے ہیں، لیکن جب ایک وقت آتا ہے کہ اب ان کے جو ہے ڈھیل نہیں دی جائے گی، رسی ان کو کھینچنی چاہیے تو رسی کھینچ لی جاتی ہے۔ یہ بھی اللہ کی شان رحیمی ہے۔ ایک ماں باپ جو ہیں اگر خالی میٹھی میٹھی باتیں اولاد سے کرتے رہیں اور کبھی بھی ان کی غلطیوں پر نہ ٹوکیں، یہ ماں باپ رحیم ہیں، یہ وہ ماں باپ شفیق ہیں کہ جو اچھی باتوں پر ان کو اچھا کہیں اور غلطیوں پر ان کو تنبیہ کریں۔ ظاہر ہے کہ یہ ماں باپ جو ہیں شفیق و مہربان ہیں۔ وہ ماں باپ تو غافل ہیں کہ اولاد جو ہے غلط کر رہی تو ٹھیک اور صحیح کر رہی تو ٹھیک۔ آج نہیں پتہ چلا، جب یہ اولاد کل کو بڑی ہوگی تب پتہ چلے گا ماں باپ کی شفقتوں کا کہ یہ شفقت تھی کہ غفلت تھی۔ تو ٹھیک اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالی رحیم ہیں، وہ ان کی شان رحیمی کے مطابق جو مجرمین ہیں ان کو سزا ملتی ہے، اور ان کی شان رحیمی کے مطابق جو مستحقین نعمت ہیں ان کو نعمت ملتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ الرحیم الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین، وہی وہ ذات ہے کہ جس نے اچھی طریقے پر ہر چیز کی پیدائش کو رکھا ہے۔ احسن، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کو ہمارے اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ صاحب فلانی چیز بدصورت، فلانی چیز خوبصورت، لیکن یہ آیت یہ بتلا رہی ہے کہ جہاں تک کسی چیز کے پیدا ہونے کا تعلق ہے، اس کی جو بھی شکل و صورت اور حیت دی ہے، اگر اس کی تمام حکمتوں پر غور کیا جائے تو کوئی بھی چیز جو ہے بدحیت نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی جس چیز کو جو صورت دے رہے ہیں وہ اس کی ضرورتوں کے مناسب ہے۔ سمجھ میں آئی نہیں بات؟ اس کی ضرورتوں۔ اب تمام مخلوقات آپ دیکھ لیں، کسی کی صورت ایسی، کسی کی صورت ایسی، ہاتھی کی جو ہے سونڈ لمبی، سمجھ میں آیا، اور اسی طرح سے آپ دیکھیں تو بندر کی ناک جو ہے وہ چپٹی۔ یہ سارے فرق رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا سارے مخلوقات جتنی بھی جاندار سب کی ایک ہی جیسی ناک ہوتی، یا سب کی جو ہے چونچ ایک ہی جیسی ہوتی، لیکن نہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے جو چیز عطا فرمائی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اس کی ضرورت کے اعتبار سے وہ بالکل مناسب ہے۔ جن چڑیوں کی چونچ بہت لمبی ہے، آپ ان کے کھانے کی صورت کو دیکھیں یا کھانے کی جو چیزیں ان کو دیکھیں تو سمجھ میں آ جائے گا ان کی چونچ کا لمبا ہونا بہت ضروری تھا۔ اگر ان کی چونچ لمبی نہ ہوتی تو جو ان کی خوراک مقرر ہے ان کو وہ نہ کھا سکتے۔ سمجھ آئی نہیں بات؟ جو پرندہ درختوں کے اندر سوراخ کر کر وہاں سے کیڑے نکال کر کھاتا، یہی اس کی اللہ نے غذا رکھی ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اور وہ بھی اس کے اندر بھی بے شمار حکمتیں ہیں کہ اللہ نے وہ غذا کیوں رکھی ہے، ورنہ اگر کیڑا وہاں اسی طرح سے زندہ چھوڑ دیا جاتا تو درخت چند دنوں کے اندر وہ نیچے گر جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے کیڑا بھی پیدا کیا مصلحت سے، اور اس کیڑے کے کھانے کے لیے جانور بھی پیدا کیا اللہ نے مصلحت سے۔ سمجھ میں آیا؟ یہی تو اللہ کی شان ہے۔ حیات الحیوان میں علامہ تمیری نے لکھا ہے کہ ایک پرندہ ہے کہ جس کی خوراک یہ ہے کہ جب شیر جو ہے وہ شکار کر کے اور گوشت کھاتا ہے کسی جانور کا تو اس کی داڑھوں کے اندر، دانتوں کے اندر وہ گوشت جو ہے وہ گھس جاتا ہے۔ اب وہ شیر جو ہے وہ اپنا گوشت کھا کر کے اور وہ لیٹ جاتا ہے اور منہ کھول کر کے۔ وہ پرندہ اتنی سی چڑیا آتی ہے اور آنے کے بعد اس کی داڑھوں کے اندر سے جو ہے وہ گوشت کھینچ کر کے کھاتی ہے، یہ اس کی غذا ہے۔ اب اللہ کے اس حکمت کو کون سمجھے کہ وہ شیر کہ جس سے بڑے بڑے جانور جو ہیں وہ ڈریں اور سہمیں، لیکن اسی شیر کو آرام پہنچانے کے واسطے ایک اللہ نے ایک پرندہ مقرر کیا چھوٹا سا، اس کی چونچ ایسی بنائی ہے کہ وہ بالکل انجیکشن کے جیسا کہ اس کی داڑھوں کے اندر سے نکال کر، جیسے آپ دیکھتے ہیں نا وہ اسٹک جو ہے وہ کام کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں کون سمجھے؟ ایک درخت کے اندر کیڑا پیدا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، وہ بھی حکمتیں، اور پھر ان کیڑوں کو کھانے کے لیے ایک جانور پیدا کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کی حکمت ہے۔ اب اس جانور کو کہ جس کی خوراک جو ہے وہ درخت کے تنے کے اندر ہے، اگر اس کا منہ جو ہے وہ اتنا چوڑا ہوتا، کیسے نکال کر کھاتا وہ اس کیڑے کو؟ اللہ نے اس کی نوک بنائی ہے بڑی لمبی اور اتنی تیز کہ اگر وہ کہیں پڑ جائے تو انجیکشن ہو جائے پورا۔ وہ اس کو تھوڑی دیر کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ اتنا سا پرندہ اور اتنی لمبی نوک، ذرا دیر کے اندر وہ بڑے بھاری تنے کے اندر وہ برما کر کے سوراخ کرتے اور اس کے اندر سے وہ 2 انچ اور 3 انچ گہرائی سے وہ کیڑا نکال کر کھاتا ہے۔ تب معلوم ہوا کہ اللہ کی حکمت ہے واقعی اس کی چونچ کے لمبا ہونے میں۔ اسی طرح سے وہ جانور آپ دیکھتے ہیں بگلا کہ اس کی ٹانگ جو ہے اتنی لمبی، معلوم ہوتا ہے کہ پورے پلر ہے کہ جس کے اوپر ایک چھت رکھی ہوئی ہے، اور اس کی چونچ بھی لمبی۔ بھائی کیوں ہے اس کی؟
معلوم ہوا کہ اللہ نے جو کچھ بنایا یہ اس کی اس جانور کی مصلحت کے مطابق ہے. اگر اس کے پیر چھوٹے ہوتے تو ظاہر ہے کہ یہ کہاں پانی کے اندر ٹھہرتا. پانی میں لمبی ٹانگیں لیے ہوئے کھڑا ہوا ہے, نیچے مچھلی آتی ہے, اس کو کچھ پتہ نہیں کہ یہ کیا چیز ہے جو اوپر کو کھڑی ہوئی ہے. سمجھ میں آیا؟ اور وہ آتی مچھلی اور فوراً بگلا جو ہے وہ اپنی لمبی چونچ مارتا ہے اور وہ اپنی خوراک حاصل کر لیتا. تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ نے اب ہمارے اعتبار سے کوئی چیز خوبصورت ہے, کوئی چیز بدصورت ہے, یہ ہماری اپنی سمجھ ہے. لیکن جہاں تک اس مخلوق کے تعلق ہے, اس مخلوق کی ضرورت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کوئی چیز بھی جو ہے وہ بے موقع نہیں ہے, وہاں ہر چیز اچھی اچھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذی احسن کل شیء, زہر بھی اللہ نے پیدا کیا. ہم اگر بعض حالات میں وہ ہمارے لیے نقصان دے, لیکن حقیقتاً اس کا پیدا ہونا اور اس کا وجود بے شمار حکمتوں پر مبنی ہے. اس لیے یہ نہیں کہا جائے گا کہ اللہ نے غلط پیدا کیا, صاحب زہر پیدا کر دیا. بچھو پیدا کیا, صاحب اللہ میاں نے بچھو پیدا کر دیا, ہمارے لیے تکلیف دہ چیز ہے. ہمارے لیے ایک موقع پر اگر تکلیف دہ ہے, ہمیں معلوم ہو کہ نہ ہو, لیکن بے شمار حکمتیں جو ہیں بچھوؤں کے اندر اللہ نے رکھی. درخت میں پھول تو اچھے معلوم ہوتے ہیں, کانٹے اچھے نہیں معلوم ہوتے. اللہ میاں نے کانٹے پیدا کر دیے, بہت برے معلوم ہوتے ہیں. لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ ان کانٹوں کے اندر کتنی حکمتیں ہیں جو درخت کے اندر اللہ تعالیٰ نے لگائے ہیں, وہ اس کو وہی جانتا ہے. تو اگر ہمارے اپنے لحاظ سے پھول بہت اچھی چیز ہے, اللہ کے اس علم اور حکمت سے کا اگر ہم کو پتہ چل جائے تو معلوم ہو جائے گا کہ کانٹے بھی بہت اچھی چیز ہے. وہ کہتے ہیں نا, وہ پھول سے تو کانٹے بہتر, کیا ہے وہ حضرت شعر, وہ پھول سے کانٹے بہتر کے دامن کیا ہے وہ تھام لیتے ہیں, گلوں سے خار بہتر ہیں کہ دامن تھام لیتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ تو شاعر سے پوچھیے کہ خار اچھے کہ پھول اچھے. اصل بات یہی ہے کہ ہم اپنے اعتبار سے دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں, لیکن اللہ سبحانہ و تعالی خالق ہیں, اور وہ ان کو معلوم ہے کہ کس چیز کے اندر کیا حکمتیں ہوں گی اور کیا اس کے فائدے ہوں گے اس کے مناسب. تو کوئی چیز بھی غلط نہیں پیدا کی ہے. اللہ الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین. اور خود انسان کو دیکھ لیجئے, گاڑی یہاں آ کر روکتی, اللہ نے خود آیا انسان تو اپنے آپ کو دیکھ, کتنا حسین اور خوبصورت تیرا بدن, اور کیا کیا کمالات تیری اس باڈی کے اندر بھرے ہوئے ہیں. لیکن تیری ابتدا کہاں سے ہوئی؟ مٹی سے. مٹی سے تو بنا جو تیرے پیروں کے نیچے روندی جاتی ہے. سمجھ میں آیا؟ دنیا کی غلاظتیں جس کے اوپر پڑتی ہیں, اس مٹی سے تو تیری ابتدا ہوئی. لیکن جب بن کر تیار ہوا اس کا پتلا, کیسا حسین, کیسا خوبصورت, اور کتنا یوں کہیے کہ ایک اعتبار سے باکمال کہ ساری قدرت کی جو خوبیاں بکھری ہوئی ہیں کائنات کے اندر, اصل میں وہ سب سجدہ کر رہی ہیں اس انسان کو. یہی ہے نا, سب سجدہ ریز ہیں اس خوبیوں والے اس انسان کے سامنے. یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان تخلیقی. تو اب بھی کہا جائے گا, نہیں کہا جائے گا کہ اللہ نے ہر چیز کو اچھا پیدا کیا, کہ تخلیق ہوئی ہے مٹی سے. لیکن اب کوئی شخص کہے اجی مٹی سے کہاں بن رہے ہیں, ماں کے پیٹ سے نکلتے ہیں, باپ کی پیٹھ سے نکلتے ہیں, تو مٹی کہاں سے؟ تو فرمایا کہ اس کے بعد اس انسان کی نسل اول تو مٹی سے اصل ہے. کہا جائے گا اصل تو مٹی ہے, لیکن اگر تم اس کو نہیں ماننے کو تیار ہے تو تمہیں کہتے ہو کہ باپ کی پیٹھ اور ماں کے پیٹ سے نکلے, تو بھی تمہیں اکڑنے کا حق نہیں, اس واسطے کہ وہی کون سی بہت اچھی چیز ہے. آئی بات سمجھ میں نہیں؟ اگر مٹی سے ابتدا تم نہیں مانتے, اپنی مٹی سے پیدا ہونا نہیں مانتے, اس لیے کہ مٹی جو ہے وہ ذلیل چیز ہے, ردی چیز ہے, تم کہتے ہو ہم مٹی سے نہیں پیدا ہوئے بلکہ باپ کے پیٹھ اور ماں کے پیٹ سے نکلیں, تو ہی کون سی وہ اعلیٰ درجے کی چیز ہے؟ فرمایا کہ ثم جعل نسلہ, پھر بنایا اس نے, اللہ نے اس انسان کی نسل کو ایک گندے پانی کے خلاصے سے. سمجھا؟ وہ بھی گندا ہی ہے. مٹی نہیں اگر مانتے اپنی اصل تو وہ پانی تو مانو گے جو خود گندا ہے. اور اس سلالہ خلاصے کو کہتے ہیں. ڈاکٹروں سے پوچھ لیجئے کتنے سیل بیکار جاتے ہیں اس مادے کے, اور ان ملینز آف جو سیل ہیں ان میں سے ایک سیل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ لے لیتے ہیں اور اس سے یہ پوری باڈی تیار ہوتی ہے. ملینز آف سیل تو ایک وقت میں ضائع ہو جاتے ہیں. سلالہ اسی طرف اشارہ ہے. ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین. فرمایا ثم سواہ, پھر اللہ تعالیٰ اس کو بناتے ہیں. سواہ تسویہ کہتے ہیں برابر کو, یہ نہیں کہ اینگی بینگی کوئی چیز بناتے ہیں. سواہ ایک ایک چیز کے بالوں پر جو ہیں وہ ٹھیک ٹھیک بناتے ہیں. ونفخ فیہ من روحہ, اور اس میں اپنی روح پھونکتے ہیں. یہ ہے
ایک معمولی جس چیز کی ابتدا بہت معمولی سے ہوئی ہے اس کی انتہا دیکھو تو کہاں سے ہو رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں ہم اپنی روح پھونکتے ہیں. یہ مطلب نہیں کہ اللہ کی کوئی روح ہے جو اس میں پھونکی جاتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی تو قدیم ہے. یہ انسان حادث ہے. قدیم کے مقابلے میں قدیم کا مطلب کیا ہے؟ قدیم کے معنی جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے وہ قدیم ہے. اس کے مقابلے میں آتا ہے لفظ حادث سے حادث. حادث کے معنی یہ ہے کہ نہ ہمیشہ سے ہے نہ ہمیشہ رہے گا. یہ ہے حادث. تو انسان جو ہے یہ حادث اور اللہ کی ذات جو ہے وہ قدیم حادث میں کیسے آئے گا؟ ویسے تو اللہ کو قدرت ہے, میں اسے انکار نہیں کر رہا, اللہ کو قدرت ہے اور تماشا ہم دیکھ بھی رہے ہیں. اللہ کی جیسے صفت کلام جو ہے, یہ قرآن جو ہے نا, قرآن اللہ کا کلام ہے, تو اللہ کی ہر صفت قدیم ہے. اللہ کی صفت کلام بھی قدیم ہے کہ نہیں بات؟ اسی لیے تو معتزلہ نے جو یہ ہنگامہ کھڑا کیا تھا خلق قرآن کا کہ قرآن تو مخلوق ہے, اس واسطے کہ یہ انسان پڑھتا ہے. انسان پڑھتا ہے تو انسان قدیم کو کیسے اس کو ادا کر سکتا ہے؟ قدیم چیز کو. انسان خود حادث, اس کی زبان حادث, اس کا نطق اور اس کا بولنا حادث, جو چیز اس سے نکل رہی وہ حادث. یہ معتزلہ کا کہنا تھا. اس کے علاوہ ایک اور دلیل یہ تھی کہ بتاؤ کہ قرآن جو ہے کوئی چیز ہے کہ نہیں؟ کہاں چیز ہے, تو ہر چیز جو ہے وہ حادث. یہ ان کی دلیلیں تھی منطقی. لیکن اہل سنت والجماعت جو ہے وہ مقابلے پر آئے. ان میں بھی خاص طور پر وہ کہ جنہوں نے اس مسئلے کو صحیح نقشے سے دیکھا, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے کہا کہ نہیں, قرآن قدیم ہے اپنی ذات سے, ہمارا پڑھنا حادث ہے. یہ بڑی باریک بات تھی امام احمد بن حنبل اور اہل سنت والجماعت کی. ہمارا پڑھنا جو ہے یہ حادث ہے, یہ فنا ہو جاتا ہے, لیکن اللہ کا جو اصل کلام ہے وہ حادث نہیں, وہ قدیم ہے, اس لیے کہ اللہ کی صفت ہے. تو لیکن اب میں اس بحث میں نہیں جا رہا ہوں. میرا کہنا یہ ہے کہ اللہ کا کلام ہے, یہ قدیم ہے, مگر ہماری زبان تو حادث ہے. یہ جو ورق ہیں یہ تو حادث ہیں, سمجھ میں آیا؟ لیکن جیسے اللہ کے اس کلام قدیم کو ہمارے سینوں میں جو حادث ہیں اتار دیا, ان سفینوں میں جو حادث ہیں اتار دیا, ہماری زبانوں سے اس کو جاری کرا دیا جو حادث ہیں, تو اسی طرح یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے روح قدیم کو اس جسم حادث کے اندر اتار دیں. یہ ممکن تھا, لیکن یہاں مراد اصل میں یہ ہے ہی نہیں کہ اللہ نے اپنی روح اتار دی ہے اس انسان کی باڈی میں. یہ اس کی عظمت کو بتلانے کے واسطے. یہ نسبت تعظیمی ہے, نسبت حقیقی نہیں ہے, نسبت تعظیمی ہے. جیسے بیت اللہ, تو بیت اللہ اللہ کا گھر, تو اب وہ اس کو کیا کہیں گے آپ؟ یہ تھوڑی کہ اللہ کی باڈی کا ایک پارٹ ہے وہ گھر, وہ اضافت ایسی نہیں ہے, وہ تعظیم کے واسطے ہے. بیت اللہ اللہ کا گھر, یہ مطلب یہ تاکہ آپ بتانا چاہتے ہیں بڑی عظمت والا گھر ہے, یہ اللہ کے واسطے بنایا گیا, یہی تو مراد ہے اس کی. اسی طرح سے ناقۃ اللہ جو حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے میں ہے, ناقۃ اللہ, وہ کیا سورہ شمس میں ہے نا, كذب ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقۃ اللہ وسقياها. یہ ناقۃ اللہ جو ہے حضرت صالح علیہ السلام کی وہ اونٹنی, اس کو اللہ نے اپنی ناقہ کہا, تو وہاں بھی نسبت جو ہے وہ ظاہر ہے کہ تعظیم کے واسطے ہوگی. چونکہ یوں تو ساری اونٹنیاں ساری مخلوق اللہ کی, وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, لیکن چونکہ عام اسباب سے ہٹ کر کے وہ اونٹنی آئی تھی, اس لیے اس کو ناقۃ اللہ کہا گیا. وہ کسی اونٹ کے گویا اس پیٹ سے نہیں نکلی اونٹنی کے, اور اونٹ کے جو ہے پیٹ سے اس کا مادہ نہیں چلا تھا. وہ تو یہ تھا کہ فرمائش تھی قوم کی کہ اے صالح, ہم جب مانیں گے آپ کو نبی تو جب اس پتھر کی چٹان سے اونٹنی نکال دیں, اور اونٹنی بھی ایسی ہوگی اس کے پیٹ میں بچہ ہو. اب انہوں نے تو یہ سمجھ کر فرمائش کی کہ ہماری فرمائش پوری نہیں ہوگی, بھلا پتھروں سے بھی کہیں اونٹنی نکلا کرتی ہے. جب فرمائش پوری نہیں ہوگی ہمیں کہنے کا موقع ہوگا کہ آپ نے ہماری بات نہیں مانی, ہم آپ کی بات نہیں مانتے. یہ تھی وہ بات. حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی, خداوندہ ایک قوم فرمائش کر رہی ہے تو نامعقول فرمائش, مگر آپ کے لیے تو ناممکن نہیں, دکھلا دیجئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمارے لیے بے شک کوئی مشکل نہیں, مگر خوب سمجھ لو اگر یہ ایمان نہ لائے, اور یہ نہیں لائیں گے ایمان, ہم کو پتا ہے, نہیں لائے تو پھر عذاب آئے گا. چنانچہ اونٹنی نکالی گئی, پتھر کی چٹان سے اونٹنی نکلی, دیکھا, اور یہ بھی دیکھا کہ اس کے پیٹ میں بچہ ہے, اور اس نے بچہ دیا سب کے سامنے.
وہ ساری تفصیل پہلے بھی آ چکی ہے۔ تو چونکہ عام اسباب سے ہٹ کر کے یہ اونٹنی آئی تھی، اس کو وجود ملا تھا، اس لیے اس کو اللہ کی طرف اس کی نسبت کی گئی ناقۃ اللہ ہے۔ اس سے یہ مسئلہ بھی سمجھ میں آیا کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جو لفظ ہے وروح من وکلمۃ اللہ روح اللہ وکلمتہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے لفظ جو روح اللہ آیا، لوگوں نے قرآن کی اور بات سنی کہ نہ سنی اور قرآن کی اور بات پڑھی کہ نہ پڑھی، لیکن ان عیسائیوں کو کرسچیوں کو یہ نقطہ ضرور ہاتھ آ گیا قرآن کا کہ دیکھو تمہارے قرآن میں اللہ کے روح کو کہا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، لہذا وہ اللہ کے روح ہیں تو اللہ کے بیٹے ہیں۔ کہا یہ جائے گا کہ اگر تم روح اللہ سے مراد لے رہے ہو تو ناقۃ اللہ سے کیا مراد لوگے، بیت اللہ سے کیا مراد لوگے؟ قرآن شریف کے اندر ہے، تو جو معنی وہاں بتلاؤ گے وہی معنی یہاں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو ہے وہ عام انسانوں کی طرح چونکہ نہیں ہوئی کہ ایک مرد اور ایک عورت ملیں اور اس کے طریقے پر پھر جس طرح سے اور انسان پیدا ہوتے ہیں اس طرح وہ پیدا ہوں، وہ صورت چونکہ نہیں ہوئی، اس واسطے اللہ تعالیٰ نے ان کی تعظیم کے واسطے اپنی طرف نسبت کی کہ یہ ہماری روح ہے۔ جیسے کلمہ تو ہمارا کلمہ ہے وکلمۃ اللہ وروح اللہ وکلمتہ، اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ایک خاص روح ہے، اور وکلمتہ کے معنی یہ ہے کہ اس کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے، اس نے اس کے اذا اراد شیئا قال له کن فیکون، جب وہ کسی چیز کے ہونے کا ارادہ فرماتا ہے وہ کہتا کہ ہو جا تو ہو جاتی۔ اب اس کے لیے اسباب کی پابندی نہیں ہے، ہم تو اسباب کے پابند ہیں کہ اگر ہم کو کوئی بچہ چاہیے تو یہ نہیں کہ ہم دعا مانگتے ہیں اللہ بچہ دے اللہ بچہ دے، اس سے کام نہیں، ایک مرد ہے تو عورت سے شادی کرنی پڑے گی، عورت ہے تو مرد سے شادی کرنی پڑے گی، ان دونوں کو ایک دوسرے سے ملاقات کرنی ہوگی، تب کہیں جا کر توقع ہوگی کہ بچہ ہوگا۔ لیکن اللہ کے معاملات جو ہیں وہ اسباب کے پابند نہیں، وہی اسباب کو بھی پیدا کرنے والا ہے، وہی اسباب میں تاثیر بھی پیدا کرنے والا ہے۔ تو وہ کلمتوں کے معنی یہ ہے کہ اس کے کلمہ کن کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ تو یہاں ونفخ فیہ من روحہ، روح سے اپنی روح کے معنی یہ ہے کہ دیکھو کہاں تو انسان کی ابتدا اس معمولی چیز سے ہوئی اور کہاں اس کی انتہا یہ ہے کہ اس کی شان اتنی اونچی ہوئی کہ اللہ نے اپنی روح اپنی خاص جو ہے وہ اس کے اندر منتقل فرمائے۔ تو اس کی عظمت بتلانی مقصود ہے، یہ نہیں کہ اللہ کا کوئی جز منتقل ہو کر اس باڈی کے اندر آ گیا۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور دیکھو یہ مٹی جو پیروں کے نیچے کی تھی، وہ گندا پانی جو پیٹھ سے منتقل ہو کر اور رحم مادہ کے اندر پہنچا، اور پھر دیکھو کہ وہ خون بنا اور خون سے وہ گوشت بنا، اور پھر اس ماں کا وہ خون جو ہر مہینے جو ہے بدن سے باہر آیا کرتا تھا، وہ گندا اور بدبودار خون، اس خون سے ہی اس کی پرورش کی، اس کی غذا بنائی گئی، کن گندگیوں سے اس کو پال پوس کر کے، اور جب باہر نکال کر رہا ہے اپنی روح اس میں ڈالنے کے بعد وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اب اس کے کان ہیں جس سے سنتا ہے، اب اس کی آنکھیں ہیں کہ جس سے دیکھتا ہے، اب اس کے سینے میں دل ہے کہ جس سے یہ سوچتا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے، بعض مفسرین بڑے عجیب نقطے لاتے ہیں، السمع تو لائے ہیں مفرد، اور الافئدہ اور الابصار لائے ہیں جمع۔ امام راضی کہتے ہیں کہ اس سے اس طرف اشارہ ہے کہ سننا جو ہے وہ ایک وقت میں چونکہ ایک انسان کئی آوازوں کو سن لیتا ہے تو یہ وہاں تو لائے ہیں سمع، لیکن ایک وقت میں ایک انسان ایک ہی چیز کو آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے، ایک وقت میں کئی چیزوں کو ایک طرح نہیں دیکھ سکتا، تو اس لیے الابصار لائے اور الافئدہ لائے۔ اسی طرح ایک وقت میں ایک انسان ایک چیز کو سوچے گا اور دو چیزوں کو نہیں سوچے گا، تو یہ جمع سے اس طرف اشارہ ہے اور مفرد سے اس طرف اشارہ۔ فرمایا قلیلا ما تشکرون، تھوڑے ہی ہیں جو شکر کرتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ کوئی بھی انسان، ہم سمجھتے ہیں اگر ہم مالدار ہو جائیں گے تبھی تو شکر کریں گے، ہم تو غریب ہیں، ہم کہیں بھی شکر کر لیں، ہمیں ذرا اعلیٰ درجے کے کھانے کو ملے تبھی تو شکر کریں گے، روکھی روٹی پہ گزر ہو رہا ہے کہاں سے شکر کر لیں، اگر ہم تندرست ہوں تو ہم اللہ کا شکر کریں، ہم تو بیمار ہیں کہیں پہ شکر کر لیں۔ ان ساری چیزوں کو لپیٹ کر رکھیے، لیکن اللہ کی اس نعمت کو کہ مٹی سے تمہاری پیدائش ہوئی، گندے پانی سے پیدائش ہوئی، اور پھر اس خوبصورت شکل و صورت جس انسان کو ان مرحلوں سے گزار کر یہاں تک لایا گیا، سمجھ میں آیا؟ وہ انسان جب انسان بن گیا تو یوں کہتا ہے کہ اب مجھے کوئی بھی جو ہے مر کر دوبارہ زندہ کرنے والا نہیں۔ عجیب بات ہے، تیری ابتدا جو ہے
اس ابتدا اور اس انتہا میں کوئی جوڑ نہیں ہے کوئی جوڑ؟ مٹی اور اس شکل و صورت میں، اس گندے پانی اور اس شکل و صورت میں کوئی مناسبت نہیں، کوئی جوڑ نہیں، کوئی کنیکشن نہیں نظر آتا، تو ہم نے بنا دیا۔ اور جب یہ انسان بن چکا ہے، اب یہ کہتا ہے کہ میں اگر مر گیا دوبارہ تو پھر میں اگر مر گیا تو دوبارہ زندہ نہیں ہوگا۔ ارے ایک باڈی اگر ایک دفعہ مر جائے تو اس کو دوبارہ اس میں روح ڈالنا، اس میں تو جوڑ ہے۔ ایک درخت جو ہے اگر گر جائے تو اگر آپ اس کو ویسے ہی ڈالے رکھ دیں وہ تو ٹھیک ہے، وہ گل جائے گا، سڑ جائے گا، سوکھ جائے گا، لیکن اگر آپ اس کو کھڑا کر دیں گنجائش ہے کہ پھر ہرا ہو جائے، ہے کہ نہیں گنجائش؟ لیکن جہاں کوئی درخت نہیں تھا وہاں اگر درخت اگ رہے ہیں بغیر اگائے اللہ کی قدرت سے، جس اللہ کی قدرت کو یہ دیکھ رہا ہے کوئی انسان، وہ یہ کہے اس گرے ہوئے درخت میں کبھی جان نہیں آ سکتی، ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ نامعقول بات کیا ہوگی؟ اسی کو فرماتے ہیں وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا، پھر کہتے ہیں یہ کہ جب ہم زمین میں گم ہو جائیں گے، ضللنا، زمین میں گم ہو جائیں گے اس طرح سے کہ ہمارا کوئی وجود دیکھنے کو